بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر بروز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ قبل اس کے کہ مدنی مذاکرے کا باقاعدہ سلسلہ یعنی سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو، آئیے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجیے، نگاہ نیچی کر کے کریں گے تو آسانی ہوگی، ورنہ مشکل۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ جو دو زانو نہیں ہے، حرج نہ ہو تو دو زانو ہو جائیے، تھک جائیں تو جس طرح آپ کو سہولت ہو مہذب طریقے پر تشریف رکھے، پھر تھکن دور ہو اللہ توفیق دے تو تعظیم کی نیت سے دو زانو ہو جائیں، علم دین کی تعظیم۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گھورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر برائے صالح ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، جملہ صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، جملہ مفسرین و محدثین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم، غوث اعظم، اعلی حضرت، صدر شریعت، صدر الافاضل، قطب مدینہ، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین،
तमाम मदनी काफिलों के वो मुसाफिरीन जो हर माह पाबंदी से मदनी काफिले में सफ़र करते हैं, और मदनी इनामात के वो आमिलात व आमिलीन के जो रोज़ाना फ़िक्र मदीना के ज़रिए रिसाला पुर करके 10 तारीख के अंदर अंदर अपने ज़िम्मेदार को जमा करवाते हैं, और सिर्फ मदनी बुर्का पहनने वालियाँ आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पापा जान, मेरा आपसे सवाल ये है कि मदरसे में कोई आपस में लड़ पड़े, किसी ने कहा लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। इस पर किसी ने कहा कि ये मदरसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, का ऐसा कहना कैसा है? भाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। तो अब ये कि जब मस्जिद में जाओ, मस्जिद है ना, अपने इस पर सफाई करो, तो हरज तो नहीं इसमें। अलबत्ता ये मदरसा है, इसमें भी हरज नहीं है। इसमें कोई कुफ्र वगैरह हुक्म तो कैसे लगेगा? अल्लाह ताला घर से पाक है, लेकिन हम मस्जिद को अल्लाह का घर कहते हैं, या मफहूम यही लेगा अल्लाह की इबादत की जगह है। वो कुछ लोग बैठे थे, उसमें कुछ मेमन भी थे, तो एक गैर मेमन ने कहा कि मैं मेमन का वजूद तो कुरान से साबित कर सकता हूँ, करके वो आयत करीमा उसने तिलावत की थी, फ़उलाइका अस्हाबुल मैमना। तो इस पर वो हंसी का फवारा उबल पड़ा, कहका लगा, तो ये भी कुफ्र है। कुरान की आयत का इस्तेज़ा हुआ, कुरान की आयत का मजाक उड़ाना, माज़अल्लाह। कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब, सफ़ा नंबर 502। किसी शख्स ने मजाक में इस तरह कलेमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद भाई बाल्टीला, उसके बारे में क्या हुक्म है? जवाब, कलेमा शरीफ का मजाक उड़ाना कुफ्र है। शख्स मज़कूर ने अगर कलेमा तय्यबा का मजाक उड़ाने ही की गरज से मज़कूरा जुमला बोला है तो बेशक काफिर और मुर्तद है, उसका निकाह भी टूटा और साबिक़ा तमाम नेक अमाल भी गारत हुए। नीचे फिर सवाल, सुबहान अल्लाह के बजाय मजाकन सुबहान हलवा कहना कैसा? अगर सुबहान अल्लाह का मजाक उड़ाना मकसूद है तो सरी कुफ्र है। फ़ुक़हा किराम रहमहुमुल्लाह फरमाते हैं ज़िक्र इलाही से तमस्खुर करना यानी मजाक उड़ाना कुफ्र है। यहाँ यह है कि मतलब वो ज़िक्र जो जुमला का उसका मजाक उड़ाना ही मकसूद हो, फिर तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, वरना फिर लुज़ूम तो फिर भी बाकी रहेगा कि कलमा कुफ्र तो है। इल्तिज़ाम कुफ्र और लुज़ूम कुफ्र, इल्तिज़ाम कुफ्र यानी सरी कुफ्र, किसी ज़रूरत दीनी का इनकार तो नहीं है, मगर वो इनकार की तरफ ले जाने वाला हो, किसी ज़रूरत दीनी के इनकार की तरफ ले जाने वाला हो तो वो लुज़ूम कुफ्र कहलाता है। तो ये इससे भी तौबा वाजिब होती है, नए सिरे से निकाह वाजिब होता है। अलबत्ता ये कि ये इस्लाम से खारिज नहीं होता लुज़ूम कुफ्र बकने वाला। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। कुफ्र मदीन इंशाअल्लाह। पहले तोलो, पहले तोलो, पहले तोलो, एक चुप, एक चुप, एक चुप। मुझे किसी ने कहा भी था कि वो आपने लिखा रिसाला वो तो बहुत पुराना हो गया, अब एक से एक नए शेर फिर आ रहे हैं गानों के। अब बाज़ार अपने तो गाने सुनते नहीं, तजर्बा नहीं है, अगर कहीं से मिल गए तो इस तरह के शेर और भी रिसाला इस पर आ सकता है उम्मत की रहनुमाई के लिए। अशार मिले तो हो ना, अब मैं तो पा नहीं सकता इन अशार को, गाने सुनने का है नहीं, तजर्बा ही नहीं अपने को। अलबत्ता ये गानों की किताबें छोटी छोटी मिलती हैं बाज़ारों में, लेकिन हर एक को ये भी नहीं छाटी करना चाहिए इसमें, ये उलमा ही का काम है कि वो खुद पढ़ेगा तो कहीं मुसीबत में ना पड़े फिर।
عالم اگر اس نیت سے کہ امت کی رہنمائی کے لیے میں اس میں سے شعر دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی کفریہ شعر نظر آئیں گے تو پھر اس پر کچھ مطلب امت کی رہنمائی کروں گا تو اس کو ثواب ملے گا، مگر گانا سننے کی اجازت پھر بھی نہیں ہوگی. وہ لکھا ہوا جو لکھے ہوئے چھپے ہوئے ملتے ہیں نا ان میں سے چھاٹی ہو سکتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فرحان اتاری ہے. میرا سوال باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت اندھیرا ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے اور پھر جب اندھیرا ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو قضا کی نیت کرتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ یہ عوام میں ہے کہ وہ مغرب کا نماز وقت تھوڑا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں کم از کم باب المدینہ میں تو 1 گھنٹہ 18 منٹ کم از کم غروب آفتاب سے لے کر کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ وقت ہوتا ہے. اور اس پہ بھی کچھ بڑھتا بھی رہتا ہے، اس سے کم ہوتا ہے بڑھتا ہے. تو البتہ یہ کہ ستارے گتھ جائیں، ستارے قریب قریب ہو جائے، بہت سارے اکا دکا نہیں، بہت سارے ستارے قریب قریب ہو جائیں نا آسمان پر، تو بلا عذر اتنی تاخیر کر دینا یہ مکروہ تحریمی ہے. اور اگر عذر ہو، سفر میں ہے یا مریض ہے، کسی عذر کی وجہ سے اس کی تاخیر ہوئی تو اب اس کے لیے مکروہ تحریمی بھی نہیں. تو عشاء کا وقت شروع ہونے تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے. مکتبۃ المدینہ نے نظام الاوقات شائع کیا ہوا ہے، 5 نمازوں کا وقت، سحری اور افطاری کا وقت، نصف النہار کا وقت، یہ طلوع آفتاب اور یہ سب. تو وہ نقشہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر کے باب المدینہ والے اس سے استفادہ کریں، جن شہروں میں چھپا ہے وہ بھی فائدہ اٹھائیں. باقی یہ کہ 27 لاکھ سے زیادہ مقامات کے اوقات نماز یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہیں. اس پر سے آپ دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی ہوں تو نماز کے اوقات آپ نکال سکتے ہیں. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پیارے وبرکاتہ. باپا جان، میں پوچھنا چاہ رہا تھا کیا اجنبی مرد اور اجنبیہ عورت کی ساتھ ساتھ قبریں بنا سکتے ہیں؟ زندگی میں تو شرعاً پردے کا حکم ہے، کیا اب بھی ہوگا؟ اور باپا جان ارشاد فرما دیں کہ اگر جنتی مرد ہو یا عورت تو کیا اس سے بھی اس کو تکلیف ہوگی؟ جزاک اللہ خیر. آمین. قبرستان میں عورت اور مرد یہ ایک ہی ساتھ قریب ہی دفن ہوتے ہیں. جنت البقیع میں بھی یہی صورتحال ہے. جنت البقیع میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر امہات المومنین اور شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تشریف فرمائے، اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی وہاں فیض لٹا رہے ہیں. یہ پردہ کرنے کے بعد وہ شرعی پردہ نہیں ہوتا. رائے یہ کہ برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے، میت کو بھی برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، محمد انعام الحق اتاری، جامعۃ المدینہ ضیاء مدینہ. پیارے باپا جان، عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی سفر مدینہ یعنی حج و عمرہ وغیرہ سے واپس آتا ہے تو خوشی کی جاتی ہے، تحفے دیے جاتے ہیں اور ایک خوشی کا سما ہوتا ہے. مگر پیارے باپا جان، آپ کے متعلق یہ دیکھا اور سنا ہے کہ آپ اور ہمارے مدنی ماحول کے اسلامی بھائی سفر مدینہ سے واپسی پر روتے ہیں اور سوز کا سما ہوتا ہے. پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ کیا سفر مدینہ سے واپسی پر خوشی منانا درست نہیں ہے اور رویا کیوں جاتا ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. آمین. جو خوشی مناتے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی جائز اور یہ بھی جائز.
تو یہ اپنا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے, اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے اور ماحولیات کا اثر ہوتا ہے. تو جو حج سے آتا ہے اگر وہ خوشی کرتا ہے, گلے ملتا ہے خوش ہو کر, تو اس پر کوئی شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے, جائز ہے. لیکن جو مدینہ شریف کی جدائی پر روتا ہے, غمگین ہوتا ہے, تو وہ بھی درست ہے اور واقعی یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب کوئی اپنی ماں سے بچھڑتا ہے, باپ سے بچھڑتا ہے, تو وہ خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کے دل کو کچھ صدمہ سا محسوس ہوتا ہے. تو اسی طرح جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ سے رخصت ہو, اس کو رونا چاہیے, اس پر سوز و رقت کی کیفیت ہونی چاہیے. زیادہ تو اسی میں مطلب ذہن بنتا ہے کہ غم ہونا چاہیے. مدینہ چھوٹنے کی خوشی, خیر جو آتے ہیں ان کو مدینہ چھوڑنے کی خوشی کا نام نہیں دیں گے, بس اصل وہ توجہ نہیں ہوتی, ماحول نہیں ملتا تو ایسا خوشی کرتے ہیں, حرج بھی نہیں اس میں. ورنہ جو مدینے میں سکون تھا وہ سکون چھن گیا, اب وہ دنیا کے کاروبار میں آ کے پھنس گئے. اور یہاں جس طرح کا ماحول ہے, اس ماحول میں اور آقا کی گلیوں میں, وہاں کے سکون میں کتنا فرق ہے. ایسا سکون جا کے میں ڈھونڈوں گا اب کدھر, ایسا سکون جا کے میں ڈھونڈوں گا اب کدھر, جیسا سکون تھا مجھے روضے کو دیکھ کر, جیسا سکون تھا مجھے روضے کو دیکھ کر. تو یہ سرکار کے روزے کو دیکھ کر جو سکون ہوتا ہے وہ یہاں کی عمارتوں کو دیکھ کر تو نہیں مل سکتا. اب یہ کہ یہ عاشقوں کے کھیل ہیں, ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو مدینے کی ایسی محبت دے کہ مدینے کے بغیر ہم کو چین نہ پڑے. ہم مدینے کے بغیر پرسکون ہیں, یہ بھی ہماری کمزوری ہے, عشق کی کمزوری ہے. ہر وقت کاش یاد مدینہ رہے. اور اب یہ بھی ہے کہ اگر ہم ہر وقت غم مدینہ میں ڈوبے رہیں گے تو دنیا کے کاروبار رک جائیں گے, انہیں بھی چلنا ہے. وقت وقت کی بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو غم فرقت مدینہ میں تڑپنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ اپنا اپنا بس وہ میں نے عرض کیا نا, اب جیسے آپ نے بتایا کہ اپنے جو قافلے والے روتے ہیں عیسائی بھائیوں کے, تو وہی ماحول. اور عام دنیا بھی جو قافلے والے ہوتے ہیں وہ خوب شاپنگ میں مصروف ہوتے ہیں. مدینہ شریف میں بھی رچ کے وہ شاپنگ کرتے ہیں اور گھر کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اپنے. نصیب کی بات ہے. تو اپنے عیسائی بھائی اتنا روتے ہیں بیچارے کہ جس کی انتہا نہیں, پچھاڑے کھاتے ہیں. بات تو بات ماحول ہی کی ہے. ہاں بس ماحول کی بات ہے. ایک مرتبہ ایک اسلام بھائی کو ایئرپورٹ لینے, پرانی بات کر رہا ہوں, ماحول کے بعد کی بات کر رہا ہوں, ایئرپورٹ لینے کے لیے پہنچا, وہ حج سے آ رہے تھے. وہ جس طرح اچھلتا کودتا ہوا اور یوں مطلب آیا, اور جیسے کہ میں تو جیسے سیدھی بات ہے میں کہہ رہا تو گلے لگاؤں گا, اور مطلب یوں مدینہ چھوڑ آئے, اور یوں ہوتا ہے نا آدمی مطلب اس کے آنے کی, جیسے کہ مجھے ایسا ہو رہا تھا کہ یار بیچارہ یار مدینہ چھوڑ آیا ہے نا, کیسا وہ اداس ہوگا. اور یوں تو جیسے آدمی اپنا بھی جیسے وہ کچھ اداسی جیسی چھا جاتی ہے.
اور وہ جس طرح اچھلتا کودتا ہوا نہ یوں آنکھ گلے سے لگانا غصبہ یہ کیا ہو گیا. یہ وہی اپنے اپنے انداز ہے. وہ ایسا نہیں کہ وہ اس کو میں نے غم مدینہ میں یا مدینے کی یاد میں روتا نہیں دیکھا ہے. اچھا. ہاں مدینے کی یاد میں مطلب اس کو نعتیں سنتے ہوئے بھی روتے ہوئے دیکھا ہے. سبحان. لیکن یہ بھی اسی کا انداز بھی دیکھا جیسے آپ نے کہا نا کہ اپنے اپنے عشق و محبت کی باتیں ہیں. نہیں اس میں یہ ایک مطلب بہت بڑا ان کا راز ہو کہ وہ دوسروں سے بچنے کے لیے دوسروں کے سامنے رونے سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہو. کچھ کہہ سکتے ہیں کیا جا اور سکتا دل اس کا رو رہا ہو. مطلب میں نے یہ تو واقعی بہت بڑا کمال اس نے کر دیا ہے. میں نے دونوں کیفیت آپ کے سامنے اس کی رکھ دی نا کہ میں نے وہ ایک بار ایک مدینے سے آیا نا آپ کی طرح جیسے قصہ میں بھی سناؤں. ایک اپنا عیسائی بھائی ہے ظاہر. تو ایئرپورٹ میں اس کو لینے گیا تھا تو میں اس سے ملا تو جو اس نے شعر سنایا مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید مدینے سے اس واسطے جا رہا ہوں. اچھا اس واسطے آئے ہو دین کا کام کرنے کے لیے ورنہ نہ آتے تم مدینے سے. وہ چٹکلا بن گیا بس. شعر ہے ایک بزرگ کا مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید مدینے سے اس واسطے جا رہا ہوں. تو وہ ان کے اپنے جذبات ہیں. تو وہاں اصل ویزا بھی نہیں ملتا نا اتنا مستقل تو رہنے کی اجازت ہی نہیں ہے نا کسی کو. اس کی اپنے پھر وہ شرائط ہیں ویزے کی صورتیں. وہ یوں حاجی کو یا معتمر کو عمرے والے کو رکنے کی اجازت نہیں ہوتی. اس کے ٹائم پیریڈ ہے فکس اس کے بعد جانا ہوتا ہے. ہم مدینے کی گلیوں میں ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. اب یہ بھی شعر ہے لوگ جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور سب. بہرحال اب یہ کہ وہاں کرے کون ایسا. ہم مدینے کی گلیوں میں وہ بھٹک جائے اور یہاں تو خالی اب بھی سب کچھ بولتے ہیں. وہاں اے سی بھی اگر تھوڑا وہ کولنگ کم دیتا ہے تو شور مچاتے ہیں کہ اے سی صحیح کرو نیند نہیں آتی. تو یہ اپنے جیسا ایسا نازو گلیوں میں قصدن بھٹکنے کہاں جائے گا. تو اگر دھوپ شریف ہوگی تو سونے کو سایہ نہیں ملے گا کھانے کو روٹی نہیں ملے گی پھر کیا کریں گے. تو قصدن بھٹکیں گے تو پھر قصدن گھر بھی ڈھونڈ لیں گے. آپ پہنچیں گے گھر پہ کہ یہ اپنا کام نہیں ہے. یہ بہرحال ایک دیکھا تھا قصدن بھٹکنے والا غالباً وہ قصدن ہی تھا. ہمارے قافلے کا ایک عیسائی بھائی وہ غائب ہو گیا. ارے گیا کہاں ہے اب کو ڈھونڈو بھائی. تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے واقعی ہمارے عیسائی بھائی اس کو ڈھونڈنے لگے. تو مدینہ شریف کے کسی پارک میں وہ متفکر بیٹھا ہوا تھا. تو اس کو پکڑ کے لے آئے. وہ ایسا لگتا ہے قصدن بھٹکا تھا. تو یہ تو لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کوئی ہوتا ہے ایسا جس کی ایک دم یعنی کہ وہ ایک دھن چڑھ جائے کہ چلو بھائی بھٹک جاتے ہیں اور لوگوں کو تھکاتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے. تب ایسے عشاق بہت کم رہ گئے. ہمارا تو عشق بھی سہولت والا ہوتا ہے. کھانا پینا صحیح ملے خوب یعنی کہ موڈ بھی ہو اور تراوٹ بھی ہو تو پھر تھوڑا آنسو بھی نکلے تو ذوق بھی. اور اگر پیاس سے ہونٹ سوکھ رہے ہیں بھوک سے گردن کمر ٹوٹ رہی ہے اور دھوپ کی تمازت آزمائش میں ڈال رہے پھر ذوق شوق رقت کچھ بھی نہیں ہوتی. ہمارا تو عشق ایسے ہی ہے بس کام چلا ہوتا ہے. اللہ حقیقی عشق نصیب فرمائے. بلال حبشی جیسا کہ جو انگاروں پر لیٹے ہوئے ہیں سینے پہ پتھر رکھے ہوئے ہیں اور ان کا عشق جو اس کو کمی آتی نہیں ان کے عشق میں بڑھتا جا رہا. اللہ زوال عشق سے بچائے عروج عشق نصیب فرمائے. آمین. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
सल्लू अलल हबीब। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। इसके लिए वैसे मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को ये अर्ज़ करूँगा कि अमीर सुन्नत की जो है ना ये वसाइल बख्शिश, इसमें मदीने से वापसी के जो अशआर और वक्त रुखसत के जो अशआर हैं वो वापस लौट आए अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने घर में, तो उस वक्त की जो अशआर और जो कैफियत का ज़िक्र है ना, इस तरह के जो अशआर हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उसको ख़ुद वहीं अगर नहीं होगी तो एक मुख्तलिफ़ किस्म की अपने अंदर कैफियत पैदा होता पाएगा और मदीने की जुदाई का गम उसको अल्लाह ने चाहा तो नसीब होना शुरू हो जाएगा। फिर जो उसकी लज्जत वो जो अपने दिल में पाएगा ना, वो इंशाअल्लाह उसका एक हासिल होगा ज़िंदगी का, अल्लाह ने चाहा तो। दर से गुलाम आपके सर को उठाए किस तरह, दर से गुलाम आपके सर को उठाए किस तरह, छोड़ के आपका जाए तो जाए किस तरह, छोड़ के आपका दयार जाए तो जाए किस तरह, आँख को गर मना दिल को
سلام، پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کر آئے کس طرح، پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کر آئے کس طرح، لوٹ کے اب چلے لوٹ کے اب چلے غلام، لیجیے آخری سلام، لیجیے آخری سلام، آپ کے در کی حاضری، آقا ہماری عید تھی، آقا ہماری عید تھی، لوٹ کے اب چلے غلام، لیجیے آخری سلام، لیجیے آخری سلام، چوم کے خاک طیبہ بھول گئے تھے سارے غم، بھول گئے تھے سارے غم، لوٹ کے ہم چلے غلام، لیجیے آخری سلام، لیجیے آخری سلام، لیجیے آخری سلام، پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کر آئے کس طرح، پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کر آئے کس طرح، گنبد سبز دیکھ کر روح میں کیف سر بسر، روح میں کیف سر بسر، گنبد سبز دیکھ کر روح میں کیف سر بسر، روح میں کیف سر بسر، روح میں کیف سر بسر، صبر و قرار ہے ابھی، روح ملائے اس طرح، صبر و قرار ہے ابھی، روح ملائے کس طرح، در سے
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد طارق ہے. پیارے باپا جان، آپ سے میں ایک سوال عرض کر رہا ہوں کہ کھٹمل، مچھر، مکھی یا پسو نے خون چوسا تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. بڑی کلی نے اگر خون چوسا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. کلی ایک کیڑا ہے، یہ ایک تو چچڑی ہوتی ہے جو بکروں پر، اونٹ کے کان پر چپکی بھی ہوتی ہے، تو شاید ہو سکے کلی اسی کو بولتے ہوں، کیونکہ وہ اتنا چوس لیتی ہے کہ وہ چھوڑ دیا جائے تو بہہ جائے. جیسے کہ انجیکشن سے بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون نکالتے ہیں تو وہ اتنی مقدار میں ہوتا ہے کہ یعنی کہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ جو بہنے کی مقدار خون بہہ گیا یا اس سرنج کے اندر جو آ گیا ہے خون، یہ ہے بھی ناپاک. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ نام وبرکاتہ. عباس علی ہے. پیارے مرشدی، بعض مرتبہ جب ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو ہماری سیٹ برتھ کے ساتھ یا سامنے غیر خواتین کی سیٹ برتھ بھی ہوتی ہے. ایسے میں کیا ہم سفر کے دوران انہیں کچھ دے اور ان سے کچھ خود و نوش کی چیزیں لے سکتے ہیں؟ اجنبیہ عورت کو تو دیکھنا ہی منع ہے، تو ان سے لین دین اور یہ پینگیں بڑھانا، یہ ظاہر اس کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ تو اس کی ممانعت ہی کی جائے گی اور اس سے نظر کو بھی بچائے. آپ اس کروٹ لیٹیں کہ جس کروٹ میں وہ آپ کو ٹرین کی دیوار کا سامنا ہو، عورت کا سامنا ہی نہ ہو. اور اگر عورت کا سامنا ہو، اس طرح لیٹنا بھی ہے تو منہ پہ چادر ہو یا آنکھیں بند رکھیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام باپا جان کی بات. رحمت اللہ. میرا سوال باپا جان یہ ہے کہ یہ جو جوج مجوج قوم ہم نے سنی ہے، ان کی کیا غلطی تھی جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے طرح پسند پیدا کیا؟ جی ہاں، یہ لوٹ مار کرتے تھے اور لوگوں کو انہوں نے بیزار کر دیا تھا. تو پھر وہ سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لوگوں نے فریاد کی، یہ بادشاہ تھے، اور پھر ذوالقرنین نے ان سے تعاون حاصل کیا کہ وہ مل کے وہ دیوار قائم کرتے ہیں. اور پھر اس طرح وہ دیوار بنائی گئی جس کو سد سکندری بولتے ہیں. تو یہ اس کے اندر بند ہیں، دیوار کے اندر باہر نہیں آ سکتے. تو ان کو یوں سزا دی گئی تھی. لوگوں کو ستاتے بہت تھے، سب چیزیں کھا جاتے تھے ان کی. اور واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نواز عطاری، فیضان بہار مدینہ. باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ بچپن میں بڑے بوڑھے جب خوش ہوتے تھے تو دعا دیتے، اللہ تجھے عثمان غنی کے خزانے سے عطا کرے. باپا سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خزانہ کتنا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا 12 ماہ میں سفر الحمدللہ کر لیا ہے، بھی مزید بھی نیت ہے کہ انشاءاللہ دورہ حدیث کر کے انشاءاللہ عز و جل 12 ماہ کے سفر کے لیے اپنے مدنی مرکز کو اپنے آپ کو انشاءاللہ پیش کروں گا. سبحان اللہ. اب 12 ماہ اور 25 ماہ اور کیا جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، وقف مدینہ ہی ہو جاتے تو مدینہ ہو جائے. قبول فرما لیں باپا انشاءاللہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. یہ اللہ تعالیٰ تمہیں عثمان غنی کے خزانے میں سے عطا کرے. یہ دعائیں ملتی تھیں، اب بھی ملتی ہوں گی.
تو یہ عثمان غنی کے خزانے سے ملے یعنی کہ بہت دولت ملے. یہاں مراد ہے کہ تجھے اللہ مالدار کر دے اور حلال کا مال دے اور سخاوت کے جذبے کے ساتھ مال عطا ہو. کہ عثمان غنی کا جہاں نام پڑ گیا نا تو وہاں وہ سخاوت کا تصور موجود ہے. جو سید الاسخیہ تھے, سخیوں کے سردار تھے. اچھی دعا ہے, حرج نہیں اس میں. کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عثمان غنی کے خزانے میں سے حصہ عطا فرمائے, مجھے بھی نواز دے اللہ تعالیٰ. عثمان غنی کا خزانہ کہہ دیا تو خیر ہی خیر ہے. جی باپا, انڈرسٹوڈ ہے, نہیں بابا, ورنہ میں دولت کی دعا کب مانگتا ہوں. اور یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آخر بڑے بوڑھے یہی دعا کیوں دیتے؟ ان کو دعا دیتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آتے ہیں, ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یاد نہیں آتے, انہیں دیگر جو صحابہ کرام تھے وہ یاد نہیں آتے. اس میں کچھ ہے کہیں کوئی ایسی چیز آپ کچھ پاتے ہیں یا ایسے ہی میرے ذہن میں کوئی ایسا وسوسہ سا آیا ہے؟ مطلب یہ کہ اب یہ کہ جیسے کوئی بولے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلال حبشی کے امتحانات کا حصہ عطا فرمائے, یہ جمے گا نہیں نا, یہ برداشت کہاں ہم کر سکیں گے یار. نہیں, تو اس لیے عثمان غنی کا خزانے سے حصہ عطا فرمائے, یہ مدینہ اچھی دعا ہے. مدینہ جیسا بھی آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کا ہمیں حصہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ صدیق امتحان نہیں مانگنا چاہیے, نہیں, اللہ تعالیٰ قابل نہیں اس ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عشق رسول کا صدقہ حصہ عطا فرمائے. اور تو یعنی ساتھ ساتھ یہ سب چلتا رہے نا. اللہ تعالیٰ ہم کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تم کو حیا کا صدقہ عطا فرمائے. اب جو ان کا نام پڑا نا, اب ہم تو منن والے ہیں, منجن والے, سوچن والے نہیں ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کچھ ملا ہمیں نصیب ہو جائے, وہ مال ہو, مال بھی ہے, حیا بھی ہے, ہم کو اس کا حصہ ملا, ہم کسی کے محتاج نہ ہوں. مگر یہ کہ میں فی نفسی اپنے لیے مالدار بننا پسند نہیں کرتا. یعنی کہ دنیاوی دولت سنبھالنے کی جگہ بھی نہیں ہے یار, جان لے لیتی ہے. اب تو مالداروں سے بتے لیتے ہیں, چٹیاں بیچتے ہیں, مالداروں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں یار. یہ کہاں یار اس چکر میں پڑیں گے آپ کہاں جگہ کا تو عثمان غنی کا حصہ ملے گا تو یعنی کہ پروٹیکشن بھی مل جائے گا, پروٹیکشن مل جائے گا. تو یہ تو ان کی حیا کا حصہ ملے, ان کے تقوی کا حصہ ملے, ابھی ان کے خوف خدا کا حصہ ملے. آج ان کی رات ہے نا, عرس کی رات, قبر کو یاد کر کے جو ان کے جو رونے کے واقعات ہیں, ان کے خوف خدا کا حصہ اللہ عطا کرے. آمین. ہم غافل لوگ ہیں. یہ کہ کنجوسی کا جو ہوتا ہے نا, اس کو قارون کے خزانے سے ہمارے یہاں تشبیہ دیتے ہیں. اس کے پاس قارون کا خزانہ ہے تو یہ یعنی کہ کنجوس, بخیل. تو یہ ظاہر ہے کہ دل آزار بات ہے, اگر کسی مسلمان کو ایسا کہیں گے تو برا لگے گا نا اس کو. یار اس کو عثمان غنی کا خزانہ ملا ہے, کیسا ہے, سخاوت کرتا ہے, غریبوں کی مدد کرتا ہے, مریضوں کی خدمت کرتا ہے, تو مسجدیں بناتا ہے. تو یوں تو ظاہر ہے کہ ایک اچھی تشبیہ ہے یہ جو جیسا بھی آپ نے فرمایا ماں دولت رکھنے کی جگہ نہیں ہے. یہ تھوڑا سا غور کر, جگہ دولت رکھنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے ہوتی ہے اب, اور جگہ بہت باپا, یوں مسئلہ نہیں ہے. نہیں یار میرے پاس نہیں ہے, میرا اعمال نامہ اس کا متحمل نہیں ہو سکے گا. ماشاءاللہ. ہمارے لیے دعا کرے بابا, قناعت نصیب ہو جائے. آمین. اور زبان سے جو ہمارے جو زہد و تقوی اور قناعت کی باتیں نکل رہی ہیں, اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں زہد و قناعت نصیب فرمائے. ہم عملی طور پر ایسے بن جائیں, یہ دعا کریں. مال و دولت تو ایسا نا کہ وہ پیٹ بھر گیا, تن ڈھک گیا, سر چھپ گیا, اللہ کا کرم ہے. اور خواہ کا دولت کو اکٹھا کر کے کرنا کیا ہے, اس کا لے کے اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے, اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے. اور میرا مطلب اپنا ذہن ہے کہ جتنا وہ اپنے کو کمی ہے نہیں, اللہ کا کرم ہے یار. ابھی چائے کی خواہش ہوگی تو چائے مل جائے گی مجھے. مثال, ابھی ویسے چائے کی طلب نہیں ہے اس وقت, ایک بات کر رہا ہوں. پانی پینا تھا, پانی اٹھا کے پی لیا میں نے. کھانا ہوگا تو کھانا بھی مل جائے گا مجھے. جس رب نے آج وہ مغرب کے بعد کھانا کھلایا تھا نا, وہی پھر رات میں کھلا دے گا, تو وہی کھلاتا ہے. اس کا کرم ہے, احسان ہے, بہت کچھ دیا ہے اس کا. اللہ بس حساب نہ لے, جو عطا کیا اس کا حساب نہ لے.
हिसाब नहीं दे सकते यार, अल्लाह बेहिसाब बख्श दे। वो है ना सदका प्यारे की हया का, आलाजत बारगाह खुदावंदी में अर्ज करते हैं, सदका प्यारे की हया का कि न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। या अल्लाह तुझे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शर्म हया का वास्ता मुझसे हिसाब न ले, मैं वैसे ही शर्मिंदा हूँ, हिसाब लेकर मुझे मजीद शर्मिंदा ना फरमा। तू बेहिसाब बख्श के हैं बेहिसाब जुर्म, देता हूँ वास्ता तुझे शाह हिजाज का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाबा ये मिशकात शरीफ में एक हदीस पाक नकल की गई है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कामयाब हो गया जो मुसलमान हुआ और बाक़द्र किफ़ायत रिस्क दिया गया और अल्लाह ने उसे दिए हुए पर कनाअत दी। आहा, ये आखिरी जो है ना कनाअत दी, बाक़द्र किफ़ायत पर कनाअत ज़रूरी है, हमें कनाअत नहीं है। बाक़द्र किफ़ायत जिसको मिलता है वो हल मिम मस्जिद के नारे लगाता रहता है, और चाहिए, वो बस उसके लिए बेचारा हाथ पैर मारता रहता है, ड्यूटी देता है तो वो ओवर टाइम भी मांगता है, ओवर टाइम भी करता है, फिर अपने शहर में तो फिर दूसरे शहर में, दूसरे मुल्क में मारा फिरता है। कनाअत अल्लाह नसीब कर दे, जो मिल गया वो उस पर डन कर ले, ये सही है। हालांकि जितना पेट है उतना खाता है, जितना तन है उतना पहनता है, जितना वो ज़ाहिर बदन है उतना उसको जगह भी कसीर होती है, एक इमारत भी काफ़ी नहीं है, दूसरी इमारत बनाता है, तीसरी इमारत बनाता है, प्लाट लेता है, प्लाजे लेता है, प्लाट ख़रीद कर रखता है, भाव बढ़ेगा तो बेचूंगा, अब फिर बेचारा भाव क्या बढ़े, ये कब्र में चला जाता है, बच्चों का काम आ जाता होगा, या कब्ज़ा कर लेते हैं लोग। अब तो कब्ज़ा ग्रुप भी हर जगह, मतलब लूट मार तो हर फील्ड में मची हुई है। प्लाट लेकर छोड़ दिया तो कब्ज़ा ग्रुप, अब छुड़ाओ इससे, छुड़ाना आसान नहीं होता, ये माफिया होते हैं, ये मरने मारने पर आ जाते हैं। तो बड़ा मतलब है कि दुनिया में आजमाइश है, जो हल्का फुल्का है, जिसका माल दौलत नहीं है और बस बक़दर किफ़ायत रिस्क दिया गया है उसको, वो खुश नसीब है अगर उसको कनात मिलती है। सब्र और शुक्र का वो अगर मतलब है कि मुजस्सम है तो मदीना। मुफ्ती साहब आपा इसकी शरह में लिखते हैं, मुफ्ती अहमद यारका नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, यानी जिसे ईमान और तक़वा बाक़द्र ज़रूरत माल और थोड़े माल पर सब्र, ये चार नेमतें मिल गई, उस पर अल्लाह का बराही करम व फजल हो गया, वो कामयाब रहा और दुनिया से कामयाब गया। बेशक इससे पहले एक हदीस पाक नकल की गई है बाबा के सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इलाही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि घर वालों की रोज़ी बाक़द्र ज़रूरत मुकर्रर फरमा। एक रिवायत में है बाक़द्र किफ़ायत। बाबा इसकी शरह में भी बड़ा प्यारा मदनी फूल मुफ्ती साहब ने अता फरमाया है कि इससे मुराद वो माल है जो इंसान को सवाल करने से बचाए, भीख से रोक ले, यानी बाक़द्र ज़रूरत, माली ज़रूरत हर शख्स की मुख्तलिफ है, लिहाजा ये किफ़ायत का जो लफ्ज़ है ये भी हर शख्स का अलहदा। इस फरमान आली में उम्मत को तालीम है कि बक़द्र ज़रूरत माल पर कनाअत करें, ज़्यादती की हवस में ज़लील व ख़ार ना हो। दुआ करें अल्लाह ताला इन फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें सादिक अमल अता फरमाए। आमीन, अल्लाह हम सबको नवाजे। आमीन आमीन या रहमान रहीम। में कनात से, तक़वे से, हया से, कली रोसी पे तो कनात, फुजूल गोई से दे तो नफरत, कली रोसी पे तो कनात, फुजूल गोई से दे दुरूद
شفیع امت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی یہ رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، مسجد مدرسے کی تعمیرات کے لیے جب کسی کو ترغیب دلائی جاتی ہے تو وہ کچھ رقم لکھوا دیتا ہے، لیکن جب رقم جمع کروانے کا وقت آتا ہے تو اتنی رقم نہیں دیتا. ایسا کرنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیر. آمین. اگر لکھواتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ میں اتنا دوں گا نہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو گناہ گار ہوا نا. لکھواتے وقت اتنا دینے کی نیت تھی اور بعد میں اس کی استطاعت نہ رہی، جب دینے کا وقت طے ہو گیا تھا کہ میں فلاں تاریخ کو دے دوں گا، اب بیچارے کے اتنا رہا نہیں اور وہ نہیں دیا، بعد میں دے دے، جب آ گئے تو دے دے. اور جو لکھوائیں وہ مروت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دینی چاہیے، کہ لوگ پھر اس سے آپ سے ناراض ہوں گے، بدظن ہوں گے، بولیں گے وعدہ خلافی کی. حالانکہ ارادہ بدل دیا، اس وقت دینے کا ارادہ تھا، بعد میں ارادہ بدل دیا، تو گناہ گار تو نہیں ہے، لیکن پھر لوگ باتیں بنائیں گے. لیکن اگر لکھواتے وقت ہی یہ تھا کہ نہیں دوں گا، جان چھوڑو یار لکھ لو، تو گناہ گار ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے. تو اس لیے میں نے جو وہ آپ کو سہولت دی کہ بعد میں ارادہ بدل دیا، تو یہ اس وقت لکھواتے وقت اگر 1% بھی آپ کا ذہن یہ تھا کہ میں دوں گا تھوڑی ان کو، تو گناہ گار ہو چکے. یہ میرا یہ جملہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا کہ بعد میں ارادہ بدل دیا. اگر آپ کہیں گے کہ میں نے بعد میں ارادہ بدل دیا، تمہارے الیاس نے یوں بولا تھا، تو یہ جملہ بھی آپ کو نہیں بچائے گا، مزید گناہ میں دھکیلے گا. کیونکہ وعدے کی تعریف یہ ہے کہ وعدہ کرتے وقت ذہن میں 100% یہ ہو کہ میں یہ پورا کروں گا، اب بعد میں ارادہ بدل گیا تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے. ارادہ بدل گیا یا کوئی مجبوری آ پڑی تو وعدہ خلافی نہیں ہے. اب وہ سائل نے یہ سوچا ہوگا کہ میں اس کو ڈراؤں گا اور وعیدیں سناؤں گا تاکہ لکھوایا تو دے ہی دے، لیکن میں نے وہ بہانے کی تو وہ جڑ تو کاٹ دی ہے کہ اس وقت تو 100% لکھوایا تو نیت ہوئی کہ دوں گا تو ہی اس کو بچت ہوگی، ورنہ بچت نہیں ہے. پھر نہ لکھوائے، نہ بول دے، بھلے وہ مانگنے والا مجبور کرتا رہے. اگر دینے کا ذہن نہیں ہے، نیت نہیں ہے، تو جھوٹا نہ لکھوائے، یا زبان سے بھی نہیں کہے کہ میں اتنے دوں گا تم کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بہار ماشاءاللہ. باب المدینہ سے موصول ہونے والا SMS کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. غلام فرید بھائی کا بیان ہے کہ میں بہت زیادہ ماڈرن اور جوئے اور شراب کا عادی بھی تھا. معاذ اللہ عز وجل گناہوں میں بڑا دلیر تھا. کسی طرح باز نہ آتا. کسی بھی طریقے سے مال و دولت اکٹھا کرنے کا ذہن تھا. بظاہر میرے وہم و خیال میں بھی نہ تھا کہ میں کبھی نماز پڑھنے والا بھی ہوں گا. اتفاق سے میری ملاقات دعوت اسلامی کے ذمہ دار اسلامی بھائی سے ہوئی. مبلغ دعوت اسلامی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کی VCD تحفے میں دی. گھر پہنچ کر میں نے VCD کمپیوٹر میں لگا دی. امیر اہل سنت کے الفاظ تاثیر کا تیر بن کر میرے جگر میں پیوست ہونے لگے. مدنی مذاکرے کی برکت سے مجھ میں حیرت انگیز طور پر مدنی انقلاب برپا ہو گیا. یہاں تک کہ بری صحبت سے نجات حاصل کر کر میں نے داڑھی اور سبز امامے کا تاج سجا لیا. اپنے محسن اسلامی بھائی کی مدد سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مشغولیت اختیار کی اور شیخ طریقت امیر اہل سنت سے بیعت ہونے کی بھی سعادت حاصل کی. 20 اکتوبر یعنی ابھی گزرنے والی 20 اکتوبر کو 12 ماہ کے مدنی قافلے کا مسافر بن چکا ہوں. سبحان اللہ. فیضان مدنی مذاکرہ
माशाअल्लाह, मुबारक हो, तौबा पर अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमाए। अब 12 माह तो आज इनका तस्करा हो गया, तो अभी हो सकता है ये 25 माह में बदल दें 12 माह को। तस्करा आपने तस्करा कर दिया तो 26 माह हो ही जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अभी 25वीं वाले आका के सदक़े में हो सकता है वक्फ़ मदीना ही हो जाए। वैसे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आज वो शब उर्स है, इनके इसाले सवाब के लिए तो 25 माह तो हो ही जाने चाहिए इनके, बल्कि दूसरों को भी 12 माह 25 माह और कल हाथों हाथ काफिले में सफ़र करना चाहिए सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इसाले सवाब के लिए, इतवार पीर मंगल। और अगर ये नहीं हो सकता तो कम से कम वो जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इसाले सवाब के लिए काफिले की तरकीब फरमा लें। है कोई? इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन अत्तारी है, मैं बाग़ अत्तार गुजरात से बात कर रहा हूँ। मेरा बापा की बारगाह में ये सवाल है कि बाज़ लोग नाखूनों से दांतों में खिलाल करते हैं, क्या ये करना जायज़ है? जज़ाकल्लाहु खैरा। नाखूनों से खिलाल, तो इसको नाजायज़ बोलने की तो वजह नहीं है, लेकिन ये कि नाखून कतरना और ये नाखून मुंह में डालना ये नुकसानदेह हो सकता है, जबकि इसमें अंदर में मेल हो। अमूमन मेल होता है कि यहाँ खुजाया वहाँ खुजाया, तो नाखून इतने सही होते नहीं हैं, तो इससे ज़रा बचना अच्छा है, डाला तो कोई गुनाह नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल वहाब अत्तारी है। मेरा बापा की बारगाह में सवाल ये है कि ये देखा गया है आम तौर पर लोग मछली खाल समेत खा लेते हैं, ऐसा करना कैसा है? जायज़ है, मछली की खाल तो बड़ी टेस्टी होती है, तो मुझे हैरत है कि लोग मछली खाल क्यों नहीं खाते, सिवाय ये कि मादूद चंद की खालें सख्त होती हैं, लेकिन जनरल जो मछली हमारे यहाँ मिलती है ना, ये खाल खाई जाती है, बहुत लजीज होती है, इसको फेंकना नहीं चाहिए, खा लेना चाहिए। ऊपर जो सिन्ने होते हैं ना सख्त खौल, वो खुरच कर निकाल देने चाहिए, खाल खा लेनी चाहिए। ये तेरे